بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصمہ شرازی اور پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج ہمارا خصوصی پروگرام ہے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ مختلف موضوعات پہ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ پارلیمنٹ سے آپ نے خطاب کیا مشترکہ اجلاس سے, اور بہت اچھا کمپریہنسو خطاب تھا. وی شوڈ اپریشیٹ کہ تمام موضوعات آپ نے کور کیے. اس میں ایک چیز کی کمی تھی جو کہ آپ اپنے انٹرویوز میں کہتے رہے, اور وہ ڈائیلاگ کی اہمیت, پولیٹیکل ڈائیلاگ. جی ہاں, میری زندگی کا تجربہ یہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کہ جب بھی میں نے ڈائیلاگ چھوڑا ہے کبھی کانفلکٹ کے اندر تو وہ حالات خراب ہوئے. میرے خاندان میں جب بھی ڈائیلاگ سے دوری ہوئی ہے تو وہ حالات خراب ہوئے. انسان, میں کبھی کبھی یہ سمجھتا تھا کہ میں نے بالکل ٹھیک کام کیا, اس کی نہیں سمجھ میں آتا نہ آئے, بٹ آئی واز سرپرائزڈ کہ وہ ٹھیک کام بھی وہ وقت کی دوری کے ساتھ ساتھ وہ خراب بنتا چلا گیا ذہنوں میں. تو میں پاکستان کی سیاست کے اندر بھی یہ اہمیت دیتا ہوں اس بات کو کہ بات کرو, یعنی منافرت اتنی ایکسٹریم تک مت لے جاؤ جو قوم بھگتے. یہ ضرور ہے کہ دونوں سائیڈز یہ سوچتی ہوں گی کہ نہیں کیونکہ ہم حق پر ہیں تو ہم اس پر بضد رہیں گے, مگر اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ملک کے اندر اتنے مسائل ہیں اور ایک کسی میورک کے کرنے سے حل نہیں ہوں گے, تو لہٰذا اس کے اندر دوریاں کم کریں. تو میری ابھی بھی کوشش یہی جاری ہے کہ ڈائیلاگ ہو. تو اس کے لیے دونوں پارٹیوں کا, یعنی اس وقت دو پولیٹیکل فورسز ہیں, ایک اتحادی حکومت ہے, ایک تحریک انصاف کی پارٹی ہے جو بہت پاپولر جماعت بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب دونوں کیسے بیٹھیں گے, کیونکہ خان صاحب بھی کہتے ہیں میں نے بات چیت نہیں کرنی, اب گورنمنٹ بھی کہتی ہے ہم نے بات چیت نہیں کرنی, تو دو ایکسٹریمز ہیں, تو کیسے بیٹھیں گے؟ آپ نے سنا ہے نا کہ انڈیا پاکستان کی گفتگو کے اندر کبھی کبھی ٹریک ٹو ڈپلومیسی, جو میں نے نام اسی سے سنا, ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے کہ پہلے ٹاپ لیول کی گفتگو نہیں ہو, نیچے گفتگو ہو جائے. تو اگر ڈائیلاگ کی نیت کی جائے, مسائل کو کسی کنسنسس کے ساتھ, ٹوٹل کنسنسس ہو جائے تو ایک ہی پارٹی بن جائے گی, تو مگر کسی کنسنسس کے ساتھ کچھ پرائرٹی کی چیزوں کے ساتھ ڈائیلاگ وداؤٹ ٹاپ پیپل بھی اوپن ہو سکتا ہے. میں اس کے اندر صرف خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس نہ میں پارٹی کو بلانگ کرتا ہوں. پارٹی میرا ماضی بڑا اچھا ماضی ہے, میرا فیوچر ڈائریکشن پارٹی نے طے کیا اور میں نے پارٹی کے ساتھ طے کیا, یعنی یہ نہیں کہ پارٹی نے میرے لیے طے کیا, میں نے پارٹی کے ساتھ طے کیا. تو لہٰذا کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی صدر کے ساتھ نہیں ہے, مگر ایک سمبولک یہ بات کیفیت ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ کوشش کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ دوریاں پیدا نہ ہوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے. پچھلے 4-6 مہینے سے ایک ٹوٹل کانفلکٹ ہے. مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ, یعنی اپوزیشن جو ہے وہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داریوں سے آزاد ہوئی ہے, مثال جو باہر بھی چلی گئی پی ٹی آئی کے حوالے سے, مگر حکومت نے اپوزیشن کا بھی مقابلہ کرنا ہے تھاٹ پروسیس میں اور اپنا کام بھی کرنا ہے. اچھا, ملک دن میں تو 24 گھنٹے ہیں نا, اگر صرف مقابلہ ہی ہوتا رہے تو ملک کا کیا ہوگا. یعنی کچھ نہ کچھ کوانٹم وقت کا ان چیزوں کی طرف ٹوٹلی جا رہا ہے کہ جو مقابلہ ہی کرنا ہے. اچھا, اور لہٰذا ملک کے مسائل تو اتنے ہیں کہ اگر آپ 48 گھنٹے بھی کام کریں تو کم ہے. ملک کے مسائل نارمل سچویشن میں یار, اب تو حالات اور بھی کیفیت ہے, مہنگائی ہے, پریشرز ہیں, قرضے کیسے واپس کریں گے, لوگ پریشان ہیں, تو اور پولرائزیشن ہے. اچھا, پولرائزیشن, مزید پولرائزیشن سے حل نہیں ہوگا. یعنی میں تم برا, یہ برا, یہ برا, تو یہ دوری ہوتی جائے گی نا لوگوں کے درمیان. پارٹیز کے درمیان دوری ہو تو اس سے لوگوں پر اتنا اثر نہیں ہوتا, مگر کیونکہ پارٹی اپنے فالوورز کو لیڈ کرتی ہے ان دوریوں میں, تو وہ آپ نے کوشش بھی کی, حال ہی میں کچھ خبریں بھی آئیں پس پردہ مذاکرات کی. خان صاحب نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا نہیں, سچ کہہ نہیں سکتا, تو آپ کی وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے بیچ دوریاں. سب کے لیے میری کوشش یہ نہیں تھی, میری کوشش صرف یہ ہے کہ لوگوں کو بٹھاؤں کہ ڈائیلاگ کرو, ڈونٹ ایکسٹریمائز یور سیلف. ایکسٹریمائزیشن کے اندر چیزوں کی سمجھ جو ہے وہ بھی مختلف ہو جاتی ہے.
تو لہٰذا صرف یہ کوشش رہی کہ بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں سبھی کے لیے. میں سبھی کے لیے کوشش کرتا ہوں. تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے بیچ تھا. میں اس یعنی میں کہ خان صاحب کے نہیں, میں اس میں کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ ایک سلسلے سے دوسرا سلسلہ پکڑتا چلے. نہیں, ہم آپ کو اس میں انڈلج نہیں کرنا چاہتے. یو آر پلئنگ اے ویری پازیٹیو رول. میری کوششوں کے اندر کامیابی جبھی ہے جب میں اس میں خاموشی اختیار کروں کہ کیا کوشش کر رہا ہوں, کیا اسپیسیفکس پر خاموشی اختیار کروں, مگر ڈیٹیل جو ڈائریکشن ہے وہ یہی ہے کہ پارٹیز آپس میں بیٹھ کر گفت و شنید کر کے معاملات کو کم کریں. عجیب سا بے ہنگم سا کرائسس مجھے نظر آتا ہے کہ کہیں صوبوں میں حکومتیں مختلف ہیں, سینٹر میں مختلف ہیں, وہ وہاں گرفتار ہوگا, وہ یہاں گرفتار ہوگا. جی درست کہہ رہے ہیں آپ. کین یو امیجن کیا کیفیت ہے. پھر دیکھو قانون کو اسٹریچ کر ون لا فٹس آل والی کیفیت میں آ گئے. تو بالکل یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مجھے تو جب تعجب ہو رہا تھا, مگر میں چھوٹا آدمی, میں مقدمہ اپنا لڑتا رہا, جب تعجب ہو رہا تھا کہ 2016 کے دھرنے میں مجھ پر دہشت گردی کا مقدمہ چلا. اچھا تصور کیجئے آپ, یعنی دہشت گردی کا قانون بنا ہے, ضروری تھوڑی کہ وہ فٹ کر دیا جائے ہر ایک پر. جس کے خلاف کوئی کام کرنا ہو دہشت گردی کا قانون فٹ کر دو, یا پھر یہ کہو کہ آرٹیکل 6 کے تحت تمہارے پر مقدمہ چلائیں گے, ہے نا, مطلب وہ قانون ہر ایک پر فٹ کر دو. ابھی جیسے وہ اسمبلی توڑنے کا تھا, آپ پہ بھی اتنا تنقید ہوئی بہت زیادہ کہ آئین شکنی ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ اس طرح سوچ بھی سکتی ہے. آئی مین آپ پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں. آرٹیکل 6 کوئی پڑھ لے تو وہ پڑھ کر اس کا مزاج ویسے ہی کلیئر ہو جائے کہ آرٹیکل 6 اس کے لیے ہے جو بائی فورس, بائی یوز آف فورس قانون یہ کانسٹیٹیوشن کو ان ابینس کرے یا کانسٹیٹیوشن کو روکے. میرے پاس تو کوئی فورس ہی نہیں ہے نا. تو لہٰذا آرٹیکل 6 وہ بھی کہا گیا. خیر اس سے مجھے کوئی وہ شاید ریفرنس دیتے ہیں کہ اس رات جو کچھ ہوا, اور پھر ظاہر ہے کہ آئین تو اسمبلی توڑی کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا آپ نے اس پہ عمل کرنا تھا, ایڈوائس پہ. مگر آرٹیکل 6 کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جی, ہے نا, فوجی ٹیک اوور کے حوالے سے, مشرف صاحب کے ٹیک اوور کے حوالے سے وہ بیک گراؤنڈ ہے. اور اسی لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرے یا ان ابینس رکھے بائی فورس, تو وہ آرٹیکل 6 ہے. اگر ماڈیفائی کر لیں گے تو لگ سکتا ہے کسی کے اوپر. تو خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گردی کا قانون, یعنی میں اور آپ اس بات سے مطمئن ہیں اور دنیا میں ہر جگہ بات کرتے ہیں کہ بلاسفیمی کا قانون صحیح ہے, مگر جب غلط استعمال ہوتا ہے, سڑکوں پر لوگ قتل کر دیتے ہیں کسی کو الزام لگا کر, وہ اس کا امپلیمنٹیشن غلط ہے. تو اگر حکومت خود قانون جو اتنی ذمہ داری کے ساتھ پارلیمنٹ بناتی ہے وہ اس ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرے, اور وہ ایک قانون ایک لاٹھی ہر چیز پر مارے, ہے نا, کہ مچھر پر بھی وہی لاٹھی مارے یا توپ چلا دے مچھر کے اوپر بھی, اور جس چیز پر توپ چلانی ہے دشمن کے طیارے پر اس پر بھی وہی توپ چلائے. یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں آج کل یہی نظر آ رہا ہے کہ وہی قانون ون سائز فٹس آل. یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4 سالوں میں بھی بہت استعمال ہوا, پوری دنیا نے اس کو کیا. میں تو یہ بار بار کہتا ہوں کہ میرے آرگومنٹ کے اندر اور اب بھی نہیں ہونا چاہیے. درست, میں بار بار اپنے آرگومنٹ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تنقید میں اس حکومت پر کر رہا ہوں. میں نے جو پریس کے اوپر جو بات کی ہے وہ میں نے پہلے بھی کی, صرف فرق جب یہ تھا کہ میں پرسنلی کسی منسٹر کو فون اٹھا کر اس سے سخت سست بات بھی کر لیتا تھا, اپنے دوست تھے. اچھا وہ پھر پبلک نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں نے بات کر لی, کوئی ایکسپلینیشن آ گیا. اچھا اب کیفیت یہ ہے کہ وہ کیفیت وہ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو لہٰذا میں نے ایک ہی خط لکھا تھا اور جینوئنلی اس میں نام لیے تھے. کچھ جرنلسٹ نے یہ کہا کہ جی آپ نے, کالمنسٹ نے کہ جی آپ نے ہمارا نام لیا, تو میں نے 3-4 سمبولیکلی لیے تھے, اور مقصد ان پرٹیکولر ناموں کا نہیں تھا, بٹ وہ رویہ تھا کہ میڈیا کے اوپر پریشر, ایسا پریشر کہ میڈیا بھاگے, پریشان ہو, زندگی کو خطرہ ہو. تو ایسے پریشر سے ملک کے باہر تو بدنامی ہوتی ہے, جس کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے. مجھے اپنے ملک کی جمہوریت کی زیادہ فکر ہے. بالکل درست بات کہ پھر آپ
بات کر نہیں سکیں گی. بالکل. اور اگر آپ بات کر نہیں سکیں گی تو تنقید نہیں کر سکیں گی. تنقید نہیں کر سکیں گی تو میرے اوپر جو تنقید کرتی تھیں اس کے حوالے سے تو میں خوش رہوں گا, مگر باقی جو اور سب چیزوں کا بیلنس آپ کریٹ کرتی ہیں یا میڈیا کرتا ہے تو وہ بیلنس قوم کو نظر نہیں آئے گا. بالکل. پرنس صاحب, آپ نے کہا کہ ایک فیزیبل انوائرمنٹ ہونا چاہیے جس کے اندر بات چیت ہو سکے. نظر نہیں آ رہا. ظاہر ہے کہ ایک طرف لانگ مارچ کی ابھی خان صاحب آ رہے ہیں اور ان کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ لے کے آئیں گے لانگ مارچ. جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں. آپ کے 2 صوبوں کے اندر جو مختلف حکومتیں ہیں وہاں پہ بھی جو آپ نے خود کہا, پھر وفاقی حکومت بھی اس وقت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو بھی اپنا حکومت اپنی چلانی ہے. یہ کون کریٹ کرے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فوج کا کوئی کردار ہونا چاہیے اس میں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں فوج کا کانسٹیٹیوشنل کردار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا, فوج لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی فوج کا کانسٹیٹیوشنل کردار ہے. فارن پالیسی کے حوالے سے بھی فوج کا مشورہ شامل رہتا ہے. پینٹاگون ایڈوائزز وائٹ ہاؤس آن ایوری تھنگ کہ تیاری کیا ہے, ہو کیا رہا ہے اس حوالے سے. تو فوج کا ایک آئینی کردار ہے. میں کوئی ایسا رول نہیں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی اعتبار سے فوج رول پلے کرے. آئی ایم دا لاسٹ پرسن ٹو ایڈوکیٹ دیٹ. ایٹ دا سیم ٹائم جہاں ان کا رول ہے وہ رول پلے کریں. اور میں اس کے ساتھ وہ تو نیوٹرل ہے سر, وہ کہتے ہیں, اور یہ ہے بھی کہ وہ نیوٹرل ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, اس لفظ پر بھی میں بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اس کے اوپر کنٹروورشل ہو جائے گا. صحیح بات ہے. میں صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں سیاستدان سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, کیونکہ نیچے جا کر عوام کو اپنی طرف راغب کرنا انہی کا کام ہے. عوام کو یہ بتانا کہ ملک خطرات میں ہے, عوام سے قربانی مانگنا, یہ سب سیاستدانوں کا کام ہے. فوج ماشاء اللہ جب حکومت پر مشکل کا وقت آتا ہے تو فوج ڈز ٹریمنڈس سروس. ابھی فلڈز میں آپ دیکھ لیجئے کہ امیجیٹ زندگی بچانے کے حوالے سے فوج نے تو بڑا کام کیا. اگر فوج بیچ میں سے یہ رول پلے نہ کرے تو جہاں 1500 جانے گئیں ہزاروں اور جانے جاتی ہیں. تو یہ تو بڑا اہم رول فوج کا ہے. تو جو ضرورت ہے وہ ملک کے حوالے سے جو فگرز ہیں, میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ میں نے 4 سال کا ایک حکومت کا تجزیہ دیا اور 4-6 مہینے جو چھوٹا وقت ہے کسی حکومت کے اوپر اوپینین بنانے کا, اس کا بھی ایک تجزیہ دیا کہ IMF کے اندر انہوں نے کوشش کی, اچھی کوشش کی. دنیا میں فلڈز کے حوالے سے جو اپیل کی وہ اچھی اپیل کی. تو اپنے طور پر بڑے مشکل حالات میں اس وقت قوم پھنسی ہوئی ہے, اس سے نکلنا آسان نہیں ہے. موڈیز کی ریٹنگ آئی مثال کے طور پر, یہ سگنل ہے دنیا کو, ہے نا. یعنی موڈی کو ہر مسئلے کے حل کے اعتبار سے پکڑ کر دماغ صحیح کرنے کی تو ہم نہیں کر سکتے نا. درست بات ہے نا. موڈی کی اپنا اپریسیشن ہے, اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو لہٰذا دنیا کے حوالے سے پاکستان پر پریشر ہے, اور اس پریشر کے نکلنے کے لیے اتحاد بنیادی چیز بنتا ہے. پالیسیز اتحاد ہو تو پالیسیز بن جائیں گی. اچھا, اتحاد ہر چیز پر ضروری نہیں ہے, چند چیزوں پر تو ضروری ہو سکتا ہے نا. وہ کیا ہے آپ کے خیال میں, کون سی چیزیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے معیشت میں, اور میرا خیال ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں, تو آپ معیشت بھی ہے اور انتخابات بھی ہیں. کریں گے میثاق معیشت کو آپ سپورٹ کریں گے؟ میں میثاق نہ بھی ہو, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. یار میثاق فرض کرو, الفاظ کبھی یہاں لوگوں کو کبھی الرجی ہو جاتی ہے کچھ الفاظ سے. آپ نے دیکھا کہ کالا باغ ڈیم ہے نا, اگر اچھا ڈیم بھی تھا تو لوگوں کو پولیٹیسائز ہو گیا وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن خان صاحب تیار نہیں ہوں گے, وہ کہتے ہیں میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو یہ تو خان صاحب کا اپنا اوپینین ضرور ہے نا, مگر چوروں کے ساتھ چوری کے معاملے میں نہیں بیٹھیں مثال کے طور پر نا. مگر شاید اگر ضرورت پڑے تو خان صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ میں کسی کے اوپر کوئی بات امپوز کر ہی نہیں سکتا ہوں. میں تو صرف ایک مشورہ دے رہا ہوں. صحیح ہے, یہی آپ کا رول بھی ہے. دوسری چیز جو میں نے بڑی اہم آپ سے بیان کرنی تھی وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہی چیزیں ٹیبل پر ہیں, معیشت اور یہ سال انتخابات کا ہے. اس سے انکار نہیں کر سکتے ہم. 2023 ظاہر ہے, یا 2023 اگست میں اسمبلی ڈیزالو ہے نا, یہ انتخابات کا درست سال ہے. اچھا, انتخابات کے اندر بھی اس بات کا امکان ہے کہ اگر اکتوبر میں بھی اعلان ہو تو جنوری, فروری, مارچ میں جا کر ہوتا ہے انتخاب مثال کے طور پر. جی, 3 مہینے کا جو ٹائم, اور وہ اگست میں اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے. تو کتنے مہینے رہ گئے؟ 4-6 مہینے. اس کے اوپر اگر اتنی پولرائزیشن پاکستان کے اندر ہے تو پاکستان کے لوگ معاف نہیں کریں گے
سیاستدانوں کو بھی. آپ کہہ رہے ہیں قبل از وقت انتخابات جو ہے میں کہتا ہوں امکان تو ہے, ڈیمانڈ کر. دیکھو قبل از وقت انتخابات پر سب کو یگانگت تھی, ایوری بڈی. کون ہے جس نے نہیں کہا؟ اتحادی جو اب اتحادی ہیں پہلے, ہاں ٹھیک بات ہے, مسلسل 2-3 سال سے کہہ رہے تھے کہ انتخابات فوراً کراؤ, مینڈیٹ, عوام کا مینڈیٹ ہے ہمیں. انہوں نے کہا. عمران خان صاحب کی جماعت کے اوپر, پی ٹی آئی کے اوپر جب پریشر پڑا کیا کہ نو کانفیڈنس کا, تو انہوں نے بھی کہا کہ اس سے اچھا ہے ہم انتخابات کرا لیں. 2, سپریم کورٹ نے بھی اپنی ڈیسیشن کے اندر بلایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پوچھنے کے لیے کہ انتخابات کب ہو سکتے ہیں. لہٰذا ان کے ذہن میں تھا, تو چاہے ان کا فیصلہ ڈفرینٹ ہو, مگر انہوں نے ایویلویٹ تو کیا تھا. تو کون سی پارٹی رہ گئی جو کہتی تھی انتخابات نہ ہو, اور اب جناب ایک گورنمنٹ کہتی کہ نہ ہو. تو میں کہتا ہوں اس میں آ جائیں, اس کی بات کر لیں. 2-4 مہینوں کے اندر نہ کسی کی ٹوٹل اوپینین بدل جائے گا. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا جو انسانوں کے ذہنوں کے اعتبار سے ہو, جو اچانک جناب. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ جو یہاں آپ کے یہاں ملاقات ہوئی ہے ٹریک ٹو یا بیک ڈور چینلز اسٹیبلشمنٹ کے, اس میں اس پہ بات ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ نہیں وقت پہ کیونکہ معیشت ٹھیک نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس کی کوشش میری طرف سے جاری ہے کہ اس کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کیوں نہ ہو میری سمجھ میں نہیں آتا. لوگ کہیں, کسی نے یہ کہا کہ جی آپ یو آر ناٹ این آنیسٹ بروکر, یہ بھی میں نے سنا. تو میں تو بروکر ہی نہیں ہوں, میں کوئی دلال نہیں ہوں. میں سیاست کے اندر جیسی دلالی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کرتا. بہت غلط بات. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی کین فیسیلیٹیٹ پیپل سٹنگ ٹوگیدر اینڈ ڈیولپنگ دیئر اپنی انڈرسٹینڈنگ. بٹ وائی اسٹیبلشمنٹ, آئی مین اف دے آر نیوٹرل اور اپنا رول ادا نہیں کر رہے اس وقت سیاست میں, تو کیوں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ سیاست کے اندر کرے, یا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اہمیت, اور آپ سے بھی شکایت میں کرنا چاہتا ہوں ابھی, سب سے بڑی اہمیت فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ہے. سب سے زیادہ, دس از بنیادی. بالکل درست بات ہے, درست بات. فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ کو, مشین کو پش کیا ہے. میں نے 10-12 سال پی ٹی آئی کے اندر بھی میں نے ہی پش کیا ہے. اسمبلی کے اندر میں نے ہی پش کیا تھا, جس میں اس کمیٹی کا جس کا میں چیئر تھا, اس میں ساری اپوزیشن کے لوگ تھے, اور ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہم نے بنایا کہ یہ اچھا راستہ ہے. ساری دنیا کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ایپلز اینڈ اورنجز ہیں, ایک سی نہیں ہے. ہماری ووٹنگ مشین تو بڑی سمپل تھی, یہ کاؤنٹ ہو رہا ہے اور یہ کاغذ کا بیلٹ ہے, یہ الگ کاؤنٹ کر لینا. میڈیا نے بھی ساتھ نہیں دیا. یعنی آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ کیا تھا مینیپولیشن. نہیں, آپ نے پچھلی گورنمنٹ کو کیا کہا تھا, سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے نا, یہ امپورٹڈ گورنمنٹ. نہیں, وہ اپوزیشن کہتی تھی سر, ہم نے نہیں کہا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا. اچھا یہ سارے آپ نے, کوئی میڈیا نے اور قوم نے شاید 1970 کے بعد کسی الیکشن کو منصفانہ قرار نہیں دیا. درست, کسی الیکشن کو. اور ایک ہوا اور اس کا نقصان آپ نے دیکھا. ایک جو ہوا اس کی تاریخ بھی بالکل مختلف ہے. یعنی اس کے اندر ان کو کہا گیا تھا, جنرل یحییٰ کو, کہ اگر تم فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ گے تو 22 جماعتیں تھیں, 20 جماعتیں آئیں گی اور تم کنگ میکر بن جاؤ گے. اچھا جب وہ الیکشن ہو گیا اور 2 ہی جماعتیں ابھر کر آئیں, تو یحییٰ صاحب نے کال کیا ان ایڈوائزرز کو کہ تم نے یہ کیا کرا دیا بھائی, اب پروونشل الیکشن ہوں گے اس میں اپنا رول پلے کرو. تو وہ بھی جو وجوہات تھیں وہ ذرا سی مختلف تھیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے دن کی دھاندلی, الیکشن سے پہلے کی دھاندلی یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں روکے گی. الیکشن کے دن کی دھاندلی روک لے گی. اس کے اوپر کنسنسس نہ ہونے دیا. اور کالمنسٹ نے کیا کیا, انہوں نے گوگل کھولا, دنیا میں جہاں استعمال نہیں ہوتی تھی, جہاں دھوپ تھی وہاں لوگ کہتے تھے جی یہاں چھتری استعمال نہیں کرتے, بارش میں چھتری استعمال ہوگی نا. وہ آرگومنٹ دے کر وہ قوم کو بھی کنفیوز کر دیا. ڈاکٹر صاحب اس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی بڑی لمبی چوڑی بریفنگ بھی تھی, اور اس کے اندر جو, اور پھر خاص کر کے پلڈیٹ نے اس پہ بڑا کام کیا, اور وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے. اسی وجہ سے میں ان کو بھی ملزم ٹھہراتا ہوں اس بات میں کہ کیوں سیٹسفائیڈ نہیں تھے. دیکھو آپ نے CCTV کیمرہ ایکسیپٹ کر لیے نا, ٹیکنالوجی ایکسیپٹ کی, تو پاکستان کے اندر جتنے جرائم ہوتے ہیں, آپ نے DNA ایکسیپٹ کیا تو جرائم پکڑے جاتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کو کیوں دھکا دے رہے ہیں یار؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات درست ہے, اس کے لیے ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات ہونی چاہیے نا. اور کتنی مرتبہ بیٹھ کر بات کریں بھائی. انڈیا نے 1985 ان کی ضرورت تھی, امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, کیپ دیٹ ان مائنڈ. انڈیا نے 85 سے شروع کیا, کر دیا, ان کے ملک کو ضرورت تھی,
کوئی بڑا اس کے اوپر دھاندلی کا الزام بہت ہی کم لگتا ہے. ہم تالے چلے جا رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب, صدر مملکت. ان سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو ہم نے ایک پارلیمنٹیرین کے طور پہ بھی دیکھا اور بہترین کام آپ نے بطور پارلیمنٹ کیا, اور یہ ہم آن دا ریکارڈ بھی اس بات پہ بات ہوتی رہی ہے. اس وقت پارلیمنٹ کے اندر رہ کے اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن تحریک انصاف باہر ہے. ہاں, یہ تحریک انصاف کا اپنا فیصلہ ہے. آپ مشورہ دیجئے کہ کیا مطلب آپ ایک سینئر سیاستدان کے طور پہ. پانی گزر گیا, مگر میں سمجھتا ہوں اب میں جتنا انالائز کرتا ہوں اس بات کو, تو اپنا انالیسس ہی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بہت ہی فرسٹریٹڈ ہوئے جب یہ کارروائی ہوئی, جس طرح سے ان کی حکومت ہٹائی گئی, اس سے وہ فرسٹریٹڈ ہوئے. فرسٹریٹڈ ہو کر انہوں نے ذاتی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں بیٹھوں. درست فیصلہ تھا یہ وہ بتائیں گے. میں مجھ سے اگر مشورہ ہوتا تو میں مختلف مشورہ بھی دے سکتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کشتیاں جلائیں کسی حد تک, اور کشتیاں جلائیں تو شاید لوگوں نے اس بات کو سراہا. پوسٹ کیفیت کی بات کر رہا ہوں. شاید لوگوں نے اس بات کو سراہا کہ اس نے اپنی کشتیاں جلا کر یہ عوام کے پاس آئے, ہے نا, کہ دیکھو وہاں پر جو ہوا وہ ان کے اعتبار سے غلط ہوا, اور وہ عوام کے پاس مینڈیٹ لینے واپس گئے. اور جب عوام کے پاس گئے تو شاید یہ اور بہت ساری چیزیں مل کر عوام کے اندر انہوں نے پاپولیرٹی حاصل کی, جو آپ واقف ہیں جس بات سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ آرمڈ فورسز کے سپریم کمانڈر بھی ہیں, ابھی حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ آیا آرمی چیف کا, انہوں نے کہا جتھوں کو اجازت نہیں دی جائے گی معاشی عدم استحکام کے لیے, سیاسی عدم استحکام کے لیے. اس کے علاوہ ان کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے. تو ایک خاص پرسپیکٹو نہیں ہے, کیونکہ لانگ مارچ کا بھی اعلان ہوا. یہ لوگ اس کو پرسپیکٹو کو تلاش کریں تو وہ میننگز تلاش کریں ان الفاظ کے اندر. یہ بالکل کانسٹیٹیوشنل الفاظ ہیں, اس میں کوئی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ مناسب نہیں ہوگا کہ بجائے سڑکوں کے اوپر بار بار آنے کے, لانگ مارچ کرنے کے, پارلیمنٹ میں آ کے بات کی جائے. یہ ایک پلیٹ فارم, میرا خیال سے پارلیمنٹ کے اندر تو اتنی کھچڑی بنا دی ہے سب لوگوں نے, ہے نا, 10 ان کے ایکسیپٹ کر لیے, 5 ان کے نہیں کیا, فلانا یہ کیا وہ کیا. وہ اتنی کھچڑی بنی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ میں آئے تو کیا کریں. یہ پی ٹی آئی کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. اور جو میں نے اخبار میں چیزیں پڑھی ہیں اس اعتبار سے عمران خان صاحب نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا تھا, اور کرتے رہے. سارے بیانات ان کے یہی ہیں کہ پارلیمنٹ میں آنا مناسب نہیں. پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک کنفیوژن تو ہے نا, کب اگر یہ چلے جائیں گے ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے, کیا پتہ جیسے ہی جائیں وہ کہیں جی تمہارے سب کے ایکسیپٹ کر دیا ہم نے آج. تو یہ کیفیت پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک کنفیوژن ضرور ہے کہ کس کے ایکسیپٹ کریں کس کے نہ کریں. پھر الیکشن کمیشن بھی اس کنفیوژن کا حصہ دار ہے, اس کے فیصلے کے اندر بھی ایک کنفیوژن ہی ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے؟ ان کو ہونا ہی چاہیے. یعنی سیاست کے اندر پاکستان کا آئین جو ہے وہ فوج کا رول کوئی دیکھتا نہیں ہے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں. خان صاحب سے آپ سے پوچھیے گا کہ کیا ان کا مطلب ہے, کیونکہ وہ اپنی باتوں کا ایکسپلینیشن سمجھا سکیں گے. میں ان کی باتوں کو میں نہیں آپ کو سمجھا سکتا. neither I am his advocate. He has been and he is my leader. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین میں نے تو جستجو اور جدوجہد ان کے ساتھ کی ہے نا. بیفور انہوں نے مجھے نامزد کیا, اس میں 22 سال جب انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی جو میں لینا نہیں چاہتا تھا, مگر 22 سال میری ان کی اکٹھا ایک محنت ہے, ایک جستجو ہے, ایک خواہش ہے, خواب ہے, جس کے لیے میں بھی کوشش کرتا رہوں گا, وہ بھی کوشش کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, سویلین سپریمیسی کی آپ ہمیشہ بات بھی کرتے رہے اور ہم اس بات کے گواہ بھی ہیں. اگر پارلیمنٹ جگہ نہیں ہے ڈائیلاگ کی, تو پھر کون سی مناسب جگہ ہے جہاں پہ بات ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, پارلیمنٹ مناسب جگہ ہے ڈائیلاگ کے لیے, مگر جب پارلیمنٹ کے باہر ہے کوئی پارٹی تو پارلیمنٹ کے باہر بھی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ سب کچھ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوتا رہا ہے. اور پروٹیسٹ کا رائٹ جو ہے وہ تو پاکستان بننے کے اندر بھی اس کا بہت استعمال ہوا, تو پروٹیسٹ کا رائٹ بھی ہے.
بس یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو بھی مستقبل میں اچھائی آ سکتی ہے وہ اچھائی آنی چاہیے، اور وہ تو اسی صورت اور میں ہے زور کہ زبردستی جو ہے نا جی وہ آئینی انداز سے بھی استعمال نہ ہو اور غیر آئینی اعتبار سے بھی نہ ہو. زور زبردستی آئینی اعتبار سے بھی نہیں استعمال ہو، بہت بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اور غیر آئینی طور پر بھی نہ استعمال ہو، کیونکہ زور زبردستی جو ہے وہ اس وقت اگر قانون کے لوادے کے اندر بھی کر دی جائے تو وہ زیادتی ہے نا. تو زور زبردستی سے یہ ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو تصادم کسی کیفیت اس وقت ہے تو سلوشن کیا ہو؟ مطلب میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کا گڈ آفس جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے فار دا ڈائلاگ اور ایک اچھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے لیے، وہ کیا ہو سکتا ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا آفس اور میں ذاتی طور پر حاضر ہوں. کچھ لوگوں کے ساتھ گفتگو میری ہر پولیٹیکل پارٹیز میں بھی چلتی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی فوکس ہے میرا، ہر طرف چلتی رہتی ہے. کوئی اچھا ماحول بننے کی خواہش ہے میرے پاس، اور اللہ آپ کے بھی پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات بلکہ ہوئی، اس پہ آپ پہ تنقید دوسری طرف سے بھی ہو رہی تھی کہ ملے کیا ہارڈ ٹائم تھا سر، یہ مشکل وقت ہے یہ بات. نہیں تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. اچھا ایک اور چیز ہے جو مجھے خیال یہ تھا کہ میں نے ایک جگہ یہ کہا کہ پرائم منسٹر سے اس سلسلے میں گفتگو نہیں ہوئی، بعد میں مجھے خیال آیا کہ گفتگو ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے بھی. وہ یہ جو لیکس کا بازار گرم ہے، میں اس پہ آ نہیں رہی تھی، اچھا وہ آپ نے چھیڑ دیا. یہ چرچا ہے اس کا بازار کا، لوگ کہتے ہیں اس بازار میں جاؤ بہت کچھ ملے گا. آپ اس کو ویسے یہ کیا درست بات ہے کہ ہائیسٹ آفیسز جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں؟ نہیں، یہ تو وہ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے نا کہ لیکس آفس سے ہوئی، تو میں کون ہوں جو انکار کروں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آسمہ شیرازی صاحبہ جو پرائیویسی والا ماحول اور زمانہ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پرائیویسی قانون کے اندر تو حضرت عمر سے میں آپ کو اس واقعے سے آپ کو لنک کرتا ہوں کہ وہ ایک دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے رات کو کہ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، خیریت تو ہے. پھر وہ جب دروازہ نہیں کھلا تو وہ اندر گئے اور وہاں لوگ شراب نوشی کر رہے تھے which was against the laws of Islam then and today. مگر وہ دروازہ بند کر کے واپس آ گئے کہ میں نے پرائیویسی پر انکروچ کیا. تو جو میں نے دیکھا وہ میرے دیکھنے کے لیے نہیں تھا. اچھا وہاں سے میں کانسیپٹ اٹھاتا ہوں پرائیویسی کا. لہٰذا میری اور آپ کی جو گفتگو ہو، فرض کرو آف ایئر ہوگی، فرض کرو اس میں آپ بہت ساری ایسی باتیں کہیں گے یا میں کہوں گا، ابھی کہی تھی ہم نے، جو دوسروں کے کانوں کے لیے نہیں ہوتی. اچھا اینڈ دس از اونلی مائی پرسنل ریلیشن شپ اینڈ یورز. جو میرے ساتھ آپ کی اور آپ کے شوہر کی گفتگو ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کے اوپر، عارف علوی پر ہو جائے. آپ جو عارف علوی پر گفتگو کریں گے وہ میرا حق نہیں ہے کہ میں سنوں. ٹھیک ہے نا. اتنی پرائیویسی تھی. مگر اب ٹیلی فون کے ذریعے ماحول بدل رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب ایک تو ٹیلی ویژن نے ایک بڑا کام کیا جس سے میں ناخوش ہوں. آپ نے ہر ایک کو کہا کہ چھوٹا چور برابر، بڑا ڈکیٹ چھوٹا ڈکیٹ برابر، سائیکل چور اور بڑا چور سب برابر ہیں، کیونکہ یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، لہٰذا سب برابر ہے. حالانکہ ہم فرق آپس میں اپنے تعلقات میں اس بنیاد پر فرق پیدا کرتے ہیں زندگیوں میں کہ مجھے جو چیز پسند ہے ویسے دوست میرے ہوں. اس سے زیادہ بدماشی کرنے والے دوست میرے بن ہی نہیں سکتے. جو محلے کا ڈکیت جو ہے نا وہ میرا دوست نہیں بنے گا. مگر ایک ماحول تو یہ پیدا ہوا کہ سب برابر، سب جھوٹے ہے نا، سب ایک سے ڈسٹ ہے ہر طرف. اب چہرے سب جو ہیں وہ آپ نے اتنی دھول اٹھا دی کہ رومی جو کہتا ہے نا کہ دل کا آئینہ صاف کرو، اب صاف کرنے کا امکان ہی نہیں رہا. لیکن چونکہ اب وہ کانٹینٹس جو ہے جو وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، جیسے سائفر ہے، سائفر کے جو کانٹینٹ ہے. پہلے تو اس کی بات کر لوں میں، یہ کانٹینٹس امپورٹنٹ ہو یا نہ ہو میرے کانوں کے لیے نہیں ہے، پیریڈ. اچھا مگر یہ زمانہ یوں بدل رہا ہے آسمہ شیرازی صاحبہ کہ 10 سال بعد میرے اور آپ کے گھروں کی گفتگو جو ہے وہ بھی عام ہوگی. مگر جو نئی پود ہے وہ عادی ہو جائے گی کہ سب انسان ہی ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک زمانہ میں ایک اور زمانہ پریڈکٹ کر رہا ہوں، 20 سال بعد میرے اور آپ کے خیالات پڑھے جا سکیں گے. That will be, this is the direction today. ایسا ہی ہے سائنس کے اعتبار سے. ابھی صرف میرے آپ کی گفتگو عام ہوگی، اس کے بعد میرے اور آپ کے خیالات بھی عام ہوں گے اور لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ انسان ایسا ہی ہے، اچھے برے خیالات. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ کہیں جائیے گا مت.
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सदर ममलिकत, उनसे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसकी तो तस्दीक हो गई ना, ये जो साइफर वाली गुफ्तगू थी इसकी किसी से तरतीब नहीं हुई सिवाय एक ऑडियो के जिसमें वो प्लानिंग हो रही है और मिनट्स बदलने की आजम खान साहब बात कर रहे हैं। साइफर के अंदर उससे नुकसान तो बहुत हुआ है। साइफर बजाते खुद तो एक कोडेड मैसेज है, उसको तो भूल जाए, वो होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तहवील में, वो कहीं नहीं जाता, वो अनकोड ही उन्होंने किया। अब जो अनकोडेड प्रिंटेड मैसेज है वो हर जगह गया, बल्कि काबीना ने भी फैसला किया कि मुझे भी भेज दिया जाए, चेयरमैन सेनेट को भी, नेशनल असेंबली को भी भेज दिया जाए, स्पीकर नेशनल असेंबली को भेज दिया जाए, शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया जाए। वो है, और उसके अल्फाज मुख्तलिफ गुफ्तगू के अंदर सभी बताते रहे कि क्या है। वो तो मिनट्स, वो फिर आजम खान साहब कह रहे हैं ना कि वो तो मेरे हाथ में है, मैं मिनट्स जो मर्जी वो ये मकसद था कि, क्योंकि मैं सिर्फ समझ सकता हूँ अगर ये गुफ्तगू हुई, ये मकसद था कि अब तो ओपन हो गया ना सारा, जब ओपन नहीं था तो उनकी नीयत ये थी कि इसको मिनट करके ओपन कर लें, साइफर को ओपन ना करें। तो दैट वाज अ लीगल डिस्कशन व्हिच हैपेंड। फिर उसके अंदर ये भी हुआ, क्या एक ऑडियो निकला कि प्ले करना है, क्या करना है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी मज़ेदार मिसाल दूँ, खेलते हैं इसके साथ। हाँ, मैं आपको मिसाल दूँ। जब पार्टी बन रही थी तो मैं एक प्रेजेंटेशन लेकर आया लाहौर, ये 96 की बात होगी, स्लाइड प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स बनाई मैंने और जनाब पर्दा लगाया और प्रेजेंटेशन की, और ख़ान साहब और एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, इंतकाल हो गया उनका, मीडिया हाउस के, वो भी मौजूद थे। और मैंने उसमें एक बात की जो मार्केटिंग टर्म्स की। मैंने कहा कि ख़ान साहब एक असासा हैं और बिल्कुल असासों के साथ दुनिया के अंदर ये होना चाहिए कि सोने की डली, और एग्जैक्टली यही वर्ड्स यूज़ किए, सोने की डली जेब में है और वो जेब में रहे तो छुपी रही। ठीक है, तो लिहाजा हमें उसको उजागर करना पड़ेगा। वी मस्ट मार्केट हिम, वी मस्ट सेल हिम एंड वी मस्ट ब्रांड हिम। अच्छा, ये लफ्ज़ मिलते हैं। मैंने जब कहा तो वो जो जर्नलिस्ट साहब थे, बुज़ुर्ग बड़े अच्छे, उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर साहब कराची से आए हैं, पार्टी बनाने के अंदर ये इनके मशवरे हैं, मगर इन्होंने इमरान खान को बेचना है कौम के आगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इमरान खान को बेचेंगे, प्ले अप करेंगे। दैट वाज योर गुड इंटेंशन। हाँ, तो दैट इज द मार्केटिंग प्लॉय जी, है ना, कि इसको खेलेंगे कैसे। तो ये अल्फाज जो हैं, ये इसमें कोई अहमियत नहीं है, पता नहीं क्यों लोग अहमियत डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बेहतर जुबान और अल्फाज कोई नहीं जानता, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी ज़ुबान और बहुत अच्छे अल्फाज होते हैं, और गुड इंटेंशन जो आपकी थी वो इस गुफ्तगू में नज़र नहीं आ रही। क्यों? अगर चलो, आपका ओपिनियन है, मेरा ख्याल के अंदर ये अल्फाज वही अल्फाज हैं जो मैंने कहे थे। आपने अपने खिताब में भी कहा कि अमेरिका के साथ अब मौजूदा हुकूमत बेहतर ताल्लुकात कर रही है, तो नुकसान बहुत हो गया, होने भी चाहिए। इस साइफर के इशू में बहुत नुकसान हो, नहीं होने भी चाहिए। और खुद पार्टी के लिए भी हुआ है। मैंने तो वो खत चीफ जस्टिस को भेजा। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मेरे शुभात हैं अच्छा कि तहकीक हो। और मैंने ये भी कहा कि स्मोकिंग गन नहीं मिलेगी आपको, इन चीज़ों में नहीं मिलती। लियाकत अली खान का मर्डर हुआ, शहादत हुई उनकी, उसके बाद जनाब अयूब खान ने अपनी किताब में लिखा फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, हमें दोस्त चाहिए, हमें आका नहीं चाहिए। भुट्टो साहब ने मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी, भुट्टो साहब एक कागज़ वेव करते रहे जब उनको हटाया गया, याद है आपको? जी, है ना, रावलपिंडी में। उसके बाद ज़ियाउल साहब के जनाब जहाज़ का क्रैश हुआ, है ना, कोई तहकीकात नहीं हुई, है ना, ओजड़ी डिजास्टर हुआ, एबटाबाद कॉन्स्पिरेसी हुई, मेमो गेट की कॉन्स्पिरेसी हुई, किसी को कुछ नहीं पता चला। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की थी कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी कर लें। मुसद्दिक के जो कू हुआ था ईरान में, उसका पता 50 साल बाद चला। चिली के अंदर जो कूज हुए उसका पता चला बहुत साल बाद। मगर ये तो कहते हैं साइफर नॉर्मल चीज़ होती है, आते रहते हैं। उन्हीं दिनों इंडिया को भी मैं समझता हूँ कि एक डिग्निफाइड कंट्री के हवाले से ज़बान का इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए, और पाकिस्तान की हुकूमत ने डिमार्च भी किया था इसके ऊपर, और इसने भी अग्री किया कि आपने एक एक्शन लिया कि डिमार्च किया। डिमार्च क्यों किया? कि वो अल्फाज नहीं दुरुस्त नहीं थे। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन है कि अब अपॉइंटमेंट आनी है एक बार फिर, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की नजरें लगी हुई हैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे, और आपने करनी है सर। नहीं, मैंने करनी है, जो जैसा आएगा, जो आईनी तरीक़ाकार है उसी से होनी भी चाहिए, उसी से जो भी नाम आएंगे 4-5, उसमें आपकी कोई ये नहीं, आप मुशावरत कह रहे थे ना कुछ दिन, मैंने आपका इंटरव्यू सुना। होना चाहिए ना, होना चाहिए, मगर मेरे पास तो मुशावरत के बाद आए तो ज़्यादा अच्छा है। मगर ये कि देखो,
مشاورت ہر چیز میں برکت ڈالتا ہے، اور قرآن میں مشاورت اسی وجہ سے اس کا ذکر بار بار ہے، برکت اللہ کی آتی ہے مشاورت کے اندر، تو مشاورت ہونی چاہیے. لیکن سر انسسٹنٹ ہوں کہ مشاورت کر لیں، نہیں کریں نہ کریں. ہاں تو ایک کانسٹیٹیوشنل ہے نا کہ نام آئیں گے، ایک آفس ہے پرائم منسٹر کا جو فارورڈ کرے گا، تو اس میں مشاورت پہلے بھی کبھی ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے نا. میں تو اخبار میں پڑھا کہ لنڈن میں مشاورت ہو رہی ہے، اخبار میں پڑھا، اور ڈینائی بھی نہیں کیا گیا اس سلسلے میں، بلکہ منسٹرز نے کہا کہ مشاورت ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں خان صاحب سے بھی مشاورت ہونی چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں مشاورت براڈر ہو تاکہ کنسنسس ہو. اچھا امپورٹنٹ گورنمنٹ تو کر رہی ہے سر، اتحادی تو کر رہے ہیں، مگر اپوزیشن کے ساتھ آرمی چیف کے اوپر کبھی مشاورت نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی ہے، اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو ہوتی رہی ہیں مشاورتیں پاکستان میں. پاکستان میرے علم میں اضافہ کیجیے. نہیں ہوتی رہتی. میں اسپیسیفک نہیں ہوں، مگر مشاورت ہونی چاہیے. مشاورت میں آئین میں لکھا ہے کہ صرف گورنمنٹ کرے گی؟ نہیں لکھا. لکھا ہے نہیں، مگر جب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جب ایکسٹینشن ہوئی تو اس وقت تو کوئی گورنمنٹ آپ نہیں، مشاورت ہوئی نا. ایکسٹینشن جب ہوئی تو مشاورت ہی ہوئی نا. جب ہی آئین کے اندر وہ بات لائی گئی تو مشاورت تو ہوئی. جی ٹھیک، آپ ہی نے خود ہی پوائنٹ دے دیا، بڑا اچھا کیا. شکریہ. تو آپ کہہ رہے ہیں وایا پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پہ جو بھی ہو، میرے خیال سے پارلیمنٹ میں بعد میں آئی ہوگی بات، مشاورت پہلے ہوئی ہوگی. پارلیمنٹ میں تو کلوجر آیا ہوگا نا، پہلے بیک ڈور ہوا ہوگا. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے ڈاکٹر صاحب سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے. فیصلہ آپ کا.